جی، جڑواں ڈرامے کی 59 اور 60 کا ریویو دوں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی زارا اپسٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سمت کے ساتھ اس کا تھوڑا سا وہ چل رہا تھا ناراضگی والا سین، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو رکشی ہے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی کافی ناراضگی بڑھ گئی ہے۔ اس نے اس کی کال پہ کچھ، وہ آپ کو پتہ ہے جو اس کی گرل فرینڈ تھی اس کی کالز وغیرہ بھی سن لی، تو یہ کافی ناراض ہے اس سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہرحال وہ دن آتا ہے جب وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے گھر آتا ہے، اور یہ جو لڑکی ہے جس سے منور کی دوستی ہے وہ، اور اس کے جو دوست ہے یا جو باس ہیں وہ آپس سے بات کرتے ہیں، ایسے پتہ ہے کہ یہ گینگ ہوتا ہے، یہ گینگ اس طرح کا ہے کہ یہ لوگ لڑکوں کو پکڑتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور کسی طریقے سے اپنے جھانسے میں لے کر آتی ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کو زہر وغیرہ دے کے یا اس کو بے ہوش وغیرہ کر کے ہاسپٹل لے جا کے ان کی باڈی کے آرگنس وغیرہ نکالتے ہیں اور باہر جا کے پھر باڈی وغیرہ بیچتے ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کہ تیزی تیزی کہانی بڑی آپ نے دیکھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو زارا ہے وہ گئی ہوتی ہے سر اپنی والدہ کے پاس، یہاں پہ کراچی میں وہ آ کے ٹھہرے ہوئے اس کے نانا ابو، تو وہ اس کے ساتھ عادل چھوڑنے جاتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو کہا تھا کہ تم نے جانا ہے چھوڑنے کے لیے، پھر اس کو کہتا ہے کہ تم اس نے اس کو لینے کے لیے جانا ہے۔ بہرحال ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جامع میں کہ وہ تھوڑی سی اداس ہے، تھوڑی سی پریشان، اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کو بھی کھو دیا، شاید سرمد کو بھی کھو دیا ہے، اینی ویز۔ اور سرمد اور نانا بھی یہی حیران ہوتے ہیں کہ وہ سے یہ کہتے ہیں کہ تم میری پوتی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کر سکتے، اور کیا چل رہا ہے تم لوگوں کے درمیان۔ اور جو شازیہ ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی زبان کتنی خراب ہے، اور اس کو بیٹے کو بار بار یہی دھمکی لگاتی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے سارہ کے ساتھ، کیونکہ سارہ نے بھی مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میرے آگے کوئی بولے نہیں، کوئی کچھ بول دے تو بس وہ بہت برا آدمی ہے، تو وہ یہی دکھا رہے ہیں، اسی طرح ہی ہے۔ بہرحال اب ہم نے دیکھا ہے کہ سرمد کی جو والدین ہیں وہ شادی کے لیے راضی ہیں، اور سرمد اور زارا کا جو ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ناراضگی کا، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے رکشی کا اور منور کا چل رہا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں منور اس لڑکی سے ملنے کے لیے گھر پہنچتا ہے، اور ہاتھ میں اس نے ایک انگوٹھی بھی چھپا کے رکھی ہوتی ہے، وہاں مشروب لا کے دیتی ہے، اس مشروب میں زہر ہوتا ہے، اور وہ لڑکی اتنی دیر میں اس کو کال آ جاتی ہے، لیکن وہ ایک سپ لے چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو کال آ جاتی ہے اس کی مدر کی، وہ اپنی ماما سے بات کرنے کے لیے سائٹ پر ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی اپنے باس سے بات کرنے کے لیے دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ اس کے کان میں جو آپ کو پتہ آلہ لگا ہوا تھا، اس کان وہ جب سنتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ بہرحال وہ جان چھڑا کے کسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کار میں باہر آ جاتا ہے، اور جو اتفاق سے، کیونکہ ڈرامے کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ سب کچھ اچھا کر دیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماموں مل جاتے ہیں، یعنی کہ جو رکشی ہے اس کے ماموں اس کو مل جاتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ ہاسپٹل اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ جو عادل ہے وہ اپنے ہونے والے ساس سسر سے بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ماموں ممانی سے، کہ میں یہاں نہیں رکھوں گا اپنی بیوی کو، میں الگ گھر میں رکھوں گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے سارہ کی امی کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتی ہیں کہ فرحت کے ساتھ میری بیٹی کا کوئی رابطہ ہو، کوئی رشتہ تعلق رہے۔ بہرحال اتنی دیر میں اس کو کال آ جاتی ہے، جو ماموں اس کے ماموں اس کو کال کرتے ہیں، وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی ہے رکشی اور اس کی جو ساس ہے وہ دونوں پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہوگی بیٹے کے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہو رہا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں اس کی کال آ جاتی ہے ماموں کی، اور وہ بتاتے ہیں کس طرح سے وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مطلب وہ زیادہ نہیں بتاتے، وہ بس یہ کہتے ہیں طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، وہ کلینک میں لے کر آیا ہوں۔ اور اتنی دیر میں وہ جب اپنی ماما کو کال کرتی ہے تو اس کی ماما نے تو بہت ہی کوئی گھٹیا بات کی ہے، میری طرف سے وہ مر جائے تو میں اسے جان چھوٹ، جس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ بیٹی اتنی زیادہ حیران ہوتی ہے اپنی ماں کے رویے سے کہ وہ پہلے ہی پریشان ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ تو اس کا شوہر تو ہے لیکن اس سے محبت بھی کرتی ہے۔ بہر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رکشی کی چھوٹی بہن ہے نازنین کے جو بھی ہے اس کا نام ہے، وہ سارا سے معافی مانگ لیتی ہے اپنے رویے کی، اور اسے بتاتی ہے کہ میں تو اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، اور بہرحال وہ اس کے لیے خوش ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی دیتی ہے اس کو۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو عادل ہے وہ اتنی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور
कुछ एपिसोड से हम देख रहे हैं कि रक्षी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, और आज ही अभी हमने देखा इन दोनों एपिसोड्स में वो काफ़ी परेशान थी, ज़ाहिर है वो, और हर एक से उसने माफ़ी भी मांगी है, और उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने सारा के साथ बहुत कुछ बुरा किया, इसलिए मेरे मियाँ का रवैया इस तरह से है, और मेरे मियाँ को कुछ हो गया है। वो परेशान होती है, बहरहाल वो अपनी माँ के पास आती है, और उसकी माँ का रवैया आपको पता ही है, वो अपनी माँ के साथ बातें करती है, वो सब कुछ उसकी जो मामू है मोमानी सुन लेते हैं, इनकी शाजिया और मज़े सुन लेते हैं। वो ये बातें कर रही होती है जो कुछ उसने किया है सब कुछ। आप तो वो हैं जिसने अपने सारी ज़िंदगी अपने मामू की मरने की दुआएं की कि अपने मामू के मरने की दुआ करो, और इस तरह की बातें करती है, तो वो मान लेती है। वो कहती है हाँ मैंने कहा तो कौन सा वो मर गए, और भी लोग दुनिया में आ गए, और भी लोग गड़े मुर्दे उठा उठा के उखाड़ उखाड़ के आगे, पता नहीं इस तरह की बातें करती है, यानी कि वो शाजिया की तो बातें करती है। बहरहाल अब कानों से सुन लिया मज़हर ने कि मेरी बहन कितनी बुरी है। मुझे आप लोगों को ये बात ज़रूर कहनी है, अपने रिश्तों से मोहब्बत करें, ब्लड के रिश्तों से मोहब्बत करें, जो रिश्ते आप बनाते हैं उनसे भी मोहब्बत करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, अपनी आंखें खुली रख के मोहब्बत करें। कभी कभी खून के रिश्ते भी अच्छे नहीं होते, धोखा दे सकते हैं और मतलब के होते हैं, और कभी कभी जो दो रिश्ते हम बनाते हैं वो भी हमारे लिए जान दे सकते हैं। बस बात यह है, नसीब की भी बातें, और दूसरा कि हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए। और हम देखते हैं कि फाइनली दिल जो है वो सारा को कहता है कि तुम ही को मैं देखता रहा उसमें, लेकिन ये कि उसका मुझे जो बोल्ड था और स्ट्रॉन्ग जो एटीट्यूड था वो मुझे पसंद है। और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या चलोगी और मुझे सारी ज़िंदगी की चाय बना बना के दोगी, इस तरह की बातें करता है। बहरहाल हमने देखा कि उनका मामला सेट हो गया है, और हमने देखा कि अब वो तबीयत तो उसकी बेहतर हो गई मुनव्वर की, एपिसोड 60 में हम देखते हैं। और उसके बाद वो अपनी बीवी से भी माफ़ी मांग लेते हैं, उसकी बीवी उससे माफ़ी मांग लेती है, बिल्कुल जिससे एंड पे होता है ड्रामा इसी तरह का सब कुछ लग रहा है। और हम देखते हैं कि ये अपनी बीवी से कहता है कि तुम रुक जाओ, तो वो चली जाती है, कहती है कि आप मेरे वालिद से मेरे मुझे मतलब अगर वो माफ़ कर देंगे तो मैं भी माफ़ कर दूंगी। बहरहाल उसकी बीवी उसको समझाती है कि आपको जाना चाहिए, और उसके बाद फिर वो आता है, हम देखते हैं, और उनकी बड़ी गुफ्तगू अच्छी होती है। वो स्ट्रेट अवे बात करता है, जो उसे कहना चाहिए वो सब कुछ बताता है, जो कुछ उसने महसूस किया। और फिर से बहरहाल एक दफ़ा उसे कहता है कि मैं फिर से एक दफ़ा शाज़िया को आपसे मांगने के लिए आया हूँ, और ये कि फिर नाना कह देते हैं कि जो ज़ारा है वो मेरी है, यानी कि मेरे पोते की। और इस तरह से यानी कि एक तरह से इनकी समझ लें कि एक अच्छे माहौल में दिखाते हैं कि इनकी बातचीत होती है। और इतनी देर में इबरार भी आ जाता है, इबरार की बीवी भी आ जाती है। इबरार की बीवी यही कहती है कि मतलब मुझे देख के आपको देख के शौक हुआ। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था, ड्रामे में कोई था ही नहीं कभी, कोई मज़र को कोई डरावना तो इंसान को दिखाया नहीं था। होता है ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बड़े अजीब से होते हैं, वहशी किस्म के होते हैं, इस तरह का था ही नहीं। ये तो बहुत मासूम सा सीधा साधा बातों में आ जाने वाला बंदा था। बीवी समझ नहीं सकी क्योंकि वो सीधी सा, इसका फ़ायदा बहन ने उठाया, और उसने कहा कि ठीक है बीवी तो है ही सीधी सादी सी, तो मैं फ़ायदा उठाऊँ, और वही हुआ इनके में। और अब ड्रामे में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी बात रह गई है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, थैंक यू।